اپنے ماں-باپ کی طلاق کے بعد میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہماری امی نے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے پالا تھا۔ میرے امی-ابو کی ڈائیورس میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ میرے ابو کسی اور عورت کو پسند کرتے تھے اور انہوں نے ہماری ذرا بھی پرواہ نہ کی اور اس عورت سے شادی کر لی اور میری امی کو طلاق دے دی۔ اس دوران میں مجھے ابو بہت یاد آتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ابو کے پاس جاؤں۔ ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ میری امی بہت سارے کام کرتی تھیں تاکہ وہ ہمارا پیٹ پال سکیں۔ جب میں بڑی ہوئی تو میں نے ماسٹرز کیا اور میرا شادی کے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں تھا۔ میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں صرف اپنی امی کو اور اپنی بہن کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن امی کہتی تھی کہ اگر تمہاری شادی ہوگی تو تمہاری چھوٹی بہن کی بھی شادی ہوگی۔ لیکن میں نے کہیں نہ کہیں یہ پڑھا تھا کہ جیسا ماں کا نصیب ہوتا ہے ویسے ہی بیٹیوں کا نصیب ہوتا ہے۔ میری گورنمنٹ جاب لگ گئی تھی اور میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن لوگ کہاں چھوڑتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں پی ایچ ڈی کروں اور لوگوں کی باتیں کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہم لوگ لاوارث ہیں، ہمارا کوئی باپ نہیں ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے، تو لوگ جو چاہیں ہمیں بول سکتے ہیں۔ میں تو وہ لڑکی تھی جسے شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے سامنے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ میری ماں کا نصیب اچھا نہیں تھا۔ میرے ابو نے میری ماں سے وفا نہیں کی تھی۔ زندگی بہت دشوار ہو رہی تھی۔ ہمارے رشتے مسلسل آتے رہے۔ اس دوران میں امی کو ایک رشتہ پسند آیا اور انہوں نے میری شادی کرنا چاہا۔ میری امی کو میرے شوہر کا رشتہ بہت زیادہ پسند تھا۔ میری امی نے کہا کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی امی کی بات مان لی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد میری چھوٹی بہن کی بھی شادی ہونی تھی۔ میرے شوہر کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ رچ فیملی تھی، بہت اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میری شادی بہت زیادہ دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ مجھے 25 تولے سونا چڑھایا گیا تھا۔ اتنی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ میرا اپنا تعلق بھی اچھے گھر سے تھا، ہم بھی کھاتے پیتے تھے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ امیر تھے۔ ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی۔ شاید یہی دولت دیکھ کر میری امی کی آنکھیں چندی آ گئی تھی۔ لیکن ایک اور بات یہ بھی تھی کہ میرا باپ اور بھائی نہیں تھا جو جا کے ان کی چھان بین کرے، ان کا پتہ کروائے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے 2 مہینے گزر چکے تھے لیکن میرا شوہر میرے کمرے میں نہ آیا۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی اور بہت ہی حیران کن تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، نہ وہ انسان مجھ سے بات کرتا تھا، نہ میرے کمرے میں آتا تھا۔ میں نے اپنے ساس اور سسر سے بات کی، انہوں نے کہا کچھ ٹائم لگے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میری زندگی ایک معمہ بن کے رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر اچانک ایک دن میرے شوہر میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہیں یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے تو شادی کے نام سے بھی نفرت تھی۔ یہ شادی اس کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ وہ کسی بھی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ شادی میرے گھر والوں کی پسند سے ہوئی ہے۔ آپ کو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ سکون سے یہاں رہ سکتی ہیں، کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں، جہاں جانا چاہیں، جہاں سے آنا چاہیں، آپ کی مرضی۔ آپ کسی سے بات کریں تو بھی آپ کی مرضی، آپ کسی سے بات نہ کریں تو بھی آپ کی مرضی۔ اس گھر میں سب کچھ آپ کو ملے گا سوائے میرے۔ میں آپ کو نہیں مل سکتا اور نہ ہی میں آپ کو بیوی کا درجہ دے سکتا ہوں، کیونکہ میں شادی شدہ تھا۔ جب میں نے سنا کہ وہ شادی شدہ تھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل پھٹنے پر آ گیا۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ میں اس گھر میں کیوں آئی ہوں؟ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ میں تو اس گھر میں آپ کے لیے آئی تھی۔ میں تو ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ سب یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میری زبردستی شادی ہوئی ہے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری پہلے شادی ہو چکی تھی اور میرا ایک 8 سال کا بیٹا بھی ہے۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور شاید اس کو میرا بھتیجا کہہ کر آپ سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور میں اس کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا، اور میرے گھر والوں کو 8 سال بعد خیال آیا کہ اب میری شادی کر دینی چاہیے۔ میں اپنے بیٹے اور بیوی کی محبت تقسیم نہیں کر سکتا۔ یہ ساری باتیں میں نے اس آدمی کی سنی اور پھر میں نے حوصلہ کیا۔ میں نے اپنی امی کو فون کیا، میں نے اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا۔ میری امی زور زور سے رونے لگی اور اس کے بعد کہتی کہ بیٹی اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ شکر ہے میری ماں کا کہ اس نے بھی میرا خیال کیا۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا امی۔ میرا شوہر مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا نصیب بھی آپ کے جیسا نکلا۔ بہرحال میں نے روتے روتے سارا سامان باندھ لیا امی کے ساتھ جانے کے لیے۔ میں اس گھر سے کچھ بھی نہ لے کر آئی سوائے 4 کپڑوں کے۔ اپنا کوئی زیور نہ اٹھایا، نہ ہی کوئی فرنیچر، ہر چیز وہیں پر رکھ دی۔ میرا دل اب مر چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں۔ زندگی سے بھی بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے آپ کو کوسوں یا اپنے نصیب کو۔ اس کے بعد میں نے اس انسان سے خلا لے لی۔ اس کے بعد میں نے اپنی جاب کنٹینیو کی۔ میرے ساتھ ایک کولیگ تھی جو مجھے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتی تھی اپنے بھائی کے لیے، لیکن میری شادی ہو گئی تھی تو اس لیے پھر
वो चुप हो गई थीं। उन्होंने कहा, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मैं अपने घरवालों को सब बताऊँगी। मेरा इकलौता भाई है, तुम मेरे भाई से शादी कर लो। मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारी बात पर एतबार है कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। तुम जैसे गई थी तुम वैसे ही हो, और इस बात का यकीन मैं अपने भाई को और अपने घरवालों को दिला कर रहूँगी। बस मेरी एक ही शर्त है कि तुम सब कुछ भूलकर मेरे भाई से शादी के लिए हाँ कर दो। देखना तुम बहुत खुश रहोगी। मुझे हमेशा से तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है, और मुझे इस हालत में देखकर और इस हालत में तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मैंने अपनी दोस्त को बहुत ज़्यादा मना किया। मैंने उसे बताया कि मेरा शादी से एतबार उठ गया है, मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने मुझे 2 दफ़ा कहा, 4 दफ़ा कहा, 6 दफ़ा कहा, फिर मैंने उससे कहा कि मेरी अम्मी से बात कर लो। जब उसने मेरी अम्मी से बात की तो उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर की। उन्होंने मेरी दोस्त को कहा कि तुम रिश्ता लेकर आओ, हम देखेंगे, भालेंगे, छानबीन करेंगे और अगर मुनासिब लगा तो फिर रिश्ता कर देंगे। बस अल्लाह को यही मंज़ूर था कि मेरा दूसरी बार निकाह होना है, और मेरा निकाह मेरी दोस्त के भाई के साथ हो गया, और आज मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता है, मुझे अपनी सर आँखों पे बिठा के रखता है। उसने मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत मान दिया, जिसकी वज़ह से आज मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन हूँ। मेरा माज़ी मेरे लिए एक बुरा ख्वाब था जिसको मैं भूल चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब को अच्छा करे, और अब मैं एक और आज़माइश में हूँ और अल्लाह ताला से अपने लिए सिर्फ़ सब्र माँगती हूँ कि अल्लाह मुझे सब्र अता करे। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी औलाद नहीं है। मेरा शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन औरत के लिए सबसे बड़ी कमी औलाद की होती है। अल्लाह मुझे औलाद देकर मुझे मुकम्मल कर दे। आप सबसे भी दुआओं की अपील है, जिसकी ये स्टोरी है, अल्लाह ताला उसको औलाद दे और हर औरत को माँ बनने के शर्फ से नवाज़े, आमीन। मुझे कमेंट करके आप अपनी कोई भी स्टोरी बता सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में उसको ज़रूर शामिल करूँगी। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। कहीं मेरा चैनल आप लोगों से गुम ना हो जाए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।